کشف الماجوج شریف میں لکھا ہے کہ جب حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا اس رات 40 اولیاء کو خواب حضور نبی علیہ السلام کی دیا جو کئی سالوں سے رو رہے تھے. قدید کرم فرماؤ ہے یقین ہے آپ ہر راشد کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. جو کئی سالوں سے رو رہے تھے تو کیا ہوا 40 اولیاء کو اس رات خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. ان 40 نے سوال کیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام آج کس طرح کریں؟ تو آپ نے فرمایا میرے ذنون مصری کا انتقال ہو گیا, میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. وہ تو ہے نوازنے والے, تو اپنے کام سیدھے کر, تو اپنے کام سیدھے کر, تیرے کام ہی نہیں سیدھے. کوئی ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی زائل ہی نہیں. ہاں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی. وہی امام جلال الدین سیوطی نے 72 بار جاگ کے دیکھا, لیکن پڑھ تو صحیح نا جلال الدین سیوطی تھے کیا؟ امام ابن حجر اسقلانی نے پوری بخاری حضور سے پڑھی, لیکن پڑھ تو صحیح نا امام ابن حجر اسقلانی تھے کیا؟ حضرت دیکھ تو صحیح ان کے معاملات کیا تھے. نہیں اس طرح نہ کرو, معاملات درست کرو, ہمارے معاملے نہیں درست. قرآن کچھ کہہ رہا ہے, ہم کچھ کر رہے ہیں. قرآن ہمیں کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے, ہم کسی راستے پہ چل نکلے ہیں. یہ کبھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے نا حافظ صابر علی صابر, یہ ہمارے سیالکوٹ کے ساتھ ایک علاقہ سمڑیال, یہ ماں بہادر شاہ. تو اللہ کا شکر ہے ان کا تیسرا عرس تھا, تو اس عرس پہ بھی جانے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا سب سے آخر پہ. تو اس دفعہ حضرت بزرگ سے انہوں نے بات سنائی, پھر مجھے سمجھ آ گیا کام خراب کیسے ہوتا ہے. وہ بزرگ ملک صاحب ان کا نام تھا, انہوں نے اس پہ حالانکہ وہ واعظ یا مقرر نہیں تھے, لیکن سارا ہی مجمع رلا دیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ گرمی بڑی تھی, بارش نہیں برسی. تو شاید اگر آپ نے کبھی یوٹیوب پہ دعا بھی سننا حافظ صابر علی صاحب ایسے آئے نا کبھی. اچھا ماشاء اللہ. حافظ صابر علی صابر صاحب ابو پال والے, حافظ صابر علی صابر صاحب جب دعا مانگتے تھے نا تو حضرت اتنا عجز ہوتا تھا, اتنی رقت ہوتی تھی کہ سننے والا کہتا تھا بابے نے اللہ نے منا ہی لینا. وہ ایسا عجز تھا بھائی. وہ کہتے ہیں نا جو تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب, وہ وقت ہیں کچھ خاص خاص, یہ رنگ ہوتے ہیں. وہ ہر بندے نے آ کے کہنا حافظ صاحب کو, حافظ صاحب دعا فرما بدل حافظ صاحب نے جو یہ خاص ہوتی ہیں, پھر ان کو خفیہ رابطے بھی ہوتی ہیں, ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بارش کی برس. ملک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کیونکہ مدرسہ تھا حفظ القرآن کا حافظ صاحب کا, کہتے ہیں حافظ صاحب نے بچہ بھیج کے مجھے بلایا, میں گیا. کہتے ہیں حافظ صاحب نے مجھے اپنی جیب سے نا پیسے نکال کے دیے اور فرمانے لگے ملک جی ایدا او قیمہ لے کے آنا ہی جڑا کار آپ نہیں پکانے. فرق آ جاتا ہے نا, خود پکانا ہو تو کچھ اور ہوتا ہے, اللہ کے راستے میں دینا ہو تو پھر کچھ اور ہوتا ہے. پھر ہڈی بھی چل جاتی ہے, پھر چچڑے بھی چل جاتے ہیں, پھر چربی بھی چل جاتی ہے. لیکن اپنے گھر لانا ہو تو پھر تو بنا بھلا ہونا الٹ چاہیے تھا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سونی شاید تو اللہ کے راستے میں دینی تھی. وہ ملک صاحب کہتے ہیں میں قیمہ لے آئے, کہتے لا کے میں نے حافظ صاحب کی خدمت میں قیمہ پیش کیا. تو قیمہ لے کے مجھے کہتے ہیں آپ ملک جی جاؤ. کہتے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حافظ صاحب قیمے کا کرتے کیا, لیکن مجھے آپ نے بھیج دیا. کہتے گیا میں بھی کوئی, میں باہر جا کے چھپ گیا. کہتے حافظ صاحب نکلے اور بھوپال والا مین اڈے پہ جانے کے 2 راستے تھے, ایک مین, ایک پچھلی سائڈ سے پتلی گلی. جو پتلی گلی والا راستہ تھا نا, آپ کہتے ہیں حافظ صاحب اس راستے پہ چلتے. کہتے میں بھی پیچھے پتہ نہیں بابوں کے کیا رنگ ہیں. کہتے تھوڑا سا آگے جا کے کہتے ملک صاحب چھپ چھپ کے نہ ہو میرے نال ہی آؤ. اللہ کہتے میں ساتھ چل دیا. کہتے ہم بھوپال والا مین اڈے پہ گئے, اڈا کراس کر کے آگے نا وہ کھیت تھے. کہتے ہم کھیتوں میں اتر گئے. کہتے جب کھیتوں میں اترے تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک کٹی ہے, اور کوئی شاید گاڑی والا جاتے اسے لٹ کر گیا تو اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی, اور اس نے بچے بھی دیے. وہ ظاہر خود بھی بھوکی تھی, بچے بھی دودھ پی رہے تھے, دودھ آ نہیں رہا تھا, تو بچے بھی آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے اور وہ بھی رو رہی تھی. فرماتے ہیں حافظ صابر علی صابر صاحب نے قیمے کا شاپر کھولا اور جا کے نا اس کے سامنے رکھ دیا. پتہ نہیں کتنے دنوں کی بھوکی تھی, چپٹ پڑی وہ قیمے. اس نے رج کے قیمہ کھایا اور کھا کے نا وہ کہتے اس نے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے وہ آواز نکالی. کہتے جب ہم گئے نا تو ہم گرمی میں جھلستے اور پسینے میں ڈوبے گئے. کہتے جب واپس آئے تو ہم بارش میں بھیگے ہوئے واپس آئے. یہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے, ہم کر رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, ارأیت الذی یکذب فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ ہمارا قصور ہے. اللہ تو کریم ہے, حضور نبی علیہ السلام تو رؤوف الرحیم. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کوئی روئے اور وہ نوازے نا؟
وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا. کہاں ہے حضرت وقولوا للناس حسنا؟ ہر بندہ تو دوسرے بندے کو کاٹنے پڑ رہا ہے حضرت. ایسے لگتا ہے منہ میں زبان نہیں ہے, انگارے بھرے ہوئے ہیں. کہاں گئی وہ محبتیں حضرت؟ وہ پیار کہاں گیا حضرت؟ جب پڑھو اپنے اکابرین کو, پڑھو اپنے اسلاف کو. ہمارے اسلاف تھے کیا؟ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ لکھا ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, تو وہ لکھا ہے کہ حضرت کی پشت پہ باقاعدہ ایک نشان تھا, جسے اگر میں اپنی پنجابی زبان میں کہوں تو پھر میں اسے چنڈی کہوں. ایک باقاعدہ نشان. باتیں شروع ہو گئی یہ نشان کس چیز کا؟ تو حضرت غلام کھڑے تھے, آپ جذباتی ہو گیا, آپ نے فرمایا اپنی زبانوں کو لگا. اگر بات امام کی عزت کی نہ ہوتی تو امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرا راز نہ کھول. انہوں نے کہا بتاؤ پھر یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پر اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. بھائی تقریر مجھے بھی بڑی آتی ہے, ہاں انہیں کو تو میں گردانہ ملا کے حضرت جی مسجد سے اتنے چک رہا, لیکن میرے محبوب کی امت کو آج تربیت کی ضرورت ہے. آج ہمیں کوئی نہیں مار رہا, ہم ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. آج میرے محبوب علیہ السلام کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے. محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ. یہ کل میرے خیال سے یوٹیوب پہ کل ہی کلپ چڑھا ہے, کل جمعے کا کلپ ہے, یہ ابو داؤد شریف میں ہے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے, آتا ہے نا ہم سب کو, لیکن حضرت جی آتا بیوی پہ ہے, ہاں جن کو کہنا کا آتا غریب پہ ہے, آتا اپنے نوکر پہ ہے. کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ ہے, کسی کو آتا جی آ بھی جائے گا نہیں پی جانا ہے, لیکن اگر بیوی پہ آئے گا پھر میں نے نہیں پیتا. اگر کسی ماڑے پہ آ گیا میں نے پھر نہیں پیتا. لیکن حضور نبی علیہ السلام فرمانے جسے غصہ آئے وہ غصے کو نافذ کرنے پہ قادر بھی ہو, کر سکتا ہو کچھ نہ کچھ, لیکن نہ کرے. حضور فرماتے ہیں پھر اللہ اسے انعام کیا دے گا؟ بروز قیامت اللہ اسے ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا ان نوروں میں سے جو چاہتا ہے لے لے. ٹھیک ہے تو دیکھو حضرت الگ کرنے سے کیا ہوگا؟ تھپڑ مار دو گے کسی کو, کیا کر لو گے؟ لیکن حضرت اور وہ بھی یاد رکھو حضرت یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا, تگڑے کے کھلوندا کوئی نہیں, ماڑے نہیں چڑھتا کوئی نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھنا حضرت جی کبھی کسی ماڑے پہ ظلم نہ کر بیٹھنا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاقت والے سے ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. کسی نے مولا علی سے پوچھا حضور طاقت والے سے ڈرنے کی تو سمجھ آ رہی ہے, مارے گا آگے سے کچھ کرے گا, لیکن کمزور سے کیوں ڈروں؟ میں حضرت اس دن قبلہ سڑک پہ میں کھڑا ہوں, میں کسی بندے کا ویٹ, اس سائڈ پہ شاید کوئی چور پکڑا گیا, شاید پتہ نہیں وہ کیا چوری, رول پہلے شور ڈالا نا, چور چور پکڑو چور چور. میرے پاس دو منڈے, ایک نے بائک کھڑی ہے جا کے جناب کٹ کے واپس آ گیا, دوسرے نے آ کے یار واہ یہ تھا نہیں میں. یہ ہمارا مزاج ہے ہمارے معاشرے کا, ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت. تگڑے کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوتا, ماڑے کو معاف کوئی نہیں کرتا. تو کیوں دور ماڑے سے کیوں ڈرے, وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا. ہاں اس لیے ڈرنا حضرت جی. ہاں یہ جتنی ہمارے گھر میں تباہیاں اور بربادیاں آئی ہیں نا, ہم نے کسی ماڑے کی حال ہی ہوئی ہے. یہ میں یہ بھی کلپ چڑھے گا, میرا ہاتھ چڑھے گا یہ کل, یہ بھی میں نے کل جو میں نے بیان کیا. یہ علماء پہ بڑے بڑے اوکھے ویلے آتے ہیں, اور ہمارے معاشرے نے تو ویسے بھی علماء کے ساتھ کچھ جنگا ضرور نہیں کیا. ہاں حقیقت ہے جنگا نہیں اس معاشرے نے مولویوں کے ساتھ سنا. یہی وجہ ہوئی ہے حضرت مدرسے اجڑ گئے. آج لوگ ایک ایک کروڑ دے کے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو MBBS ڈاکٹر بنا رہے ہیں. معاشرے کی خدمت کا کسی کو شوق نہیں ہے. سارے نے پتہ ہے ڈاکٹر بنے گا تو تنہا والد بنے, سب کو پتہ ہے انجینئر بنے گا تو تنہا والد بنے. مدرسے کیوں اجڑ گئے؟ سب کو پتہ مولوی بنے گا تو کی لگنا 12,000 8,000 10,000 3,000 یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے جو ہم پہ نافذ کی گئی اور ہم نے اس کو قبول کر لیا. یہ بولا میں آج بھی لاہور 3 پروگرام 2 پروگرام میں نے لاہور کر دیا. میرے دوست ہیں لاہور, ظلم دیکھو اس معاشرے کا. میں نے لاہور تقریر کی, وہ میرے دوست مجھے اکثر بتا تقریر کر کے نا ہم ان کے روم میں چلے گئے. تو آج تو چلو میں نے پگ نہیں باندھی, وہ پگ میں بھی بڑی باندھتا ہوں. میں نے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی 200 سال پرانا بابا آ گیا. تو کچھ باتیں بابوں والی ہیں. وہ حضرت جی میں بیٹھا کمرے میں, تو وہ ایک حضرت صاحب آ گئے, ہاتھ پہ راڈو باندھی کلب والا سوٹ لگایا. پھر میرے دوست ہیں نا اس مسجد کے امام, اور وہ آگے کان میں کہتے ہیں, اب بہرا تو میں بھی نہیں, میں بھی سن رہا ہوں. کہتے ہیں حضرت صاحب کو دعا کرو, بڑا بیٹا نا انہیں کافی دیر ہو گئی ہے, تنہا 60,000 ہی ہوتی, وہ 5واں منڈا بھی ہو گیا. حضرت صاحب کو دعا کروا. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں, ان کے چہرے پہ کئی رنگ آئے, کئی